موضوع الدرس فی احوال الاشقیاء سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فالشاربون عليه من الحميم فالشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين أطف عليهم بذكر أصحاب الشمال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا، اب اس کے بعد اصحاب الشمال کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے کہ جب جنت والوں کا ذکر آئے گا تو پھر جہنم والوں کا ذکر بھی آئے گا۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ أَيُّ شَيْءٍ هُمْ فِيهِ أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یعنی وہ کس حال میں ہوں گے۔ ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ فَقَالَ فِي سَمُومٍ وَهُوَ الْهَوَاءُ الْحَارُ، سموم کہتے ہیں گرم ہوا، تیز ہوا، زہریلی۔ وَحَمِيمٍ وَهُوَ الْمَاءُ الْحَارُ، گرم پانی۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذل الدخان، یعنی وہ دھوئیں کا بادل۔ وقضا قال مجاہد وإكرمة ابو صالح وقتادہ والسدی وغیرہم، وهذه كقوله تبارك وتعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب۔ جیسے دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت میں جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ چلو، جس کی تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں، کوئی قیامت نہیں، چلو انطلقوا الی ظل، چلو اب اس سائے کی طرف کے جس کی تین رخ ہیں، لا ظلیل، نہ اس میں کوئی سایہ ہے نہ ٹھنڈ ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ تمہیں آگ کے شعلوں سے بچاتا ہے،
انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ تمہیں ایسی چنگاریوں سے مارتا ہے جو چنگاریاں محلوں کے برابر ہیں. کأنہ جمالۃ صفر، جیسے بڑے بڑے اونٹوں کے برابر. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ولہذا قال تبارک و تعالی ہاؤنا وظل من یحموم. یحموم مانا والدخان الاسود، یعنی وہ دھواں سیاہ. لا بارد ولا کریم، اے لیس طیب الحبوب، نہ تو ٹھنڈا ہے نہ اس کا منظر دیکھنے والا ہے. کما قال وسلم قتادہ ولا کریم ولا کریم المنظر، یعنی وہ کوئی خوش منظر بھی نہیں ٹھنڈا بھی نہیں. فقال الضحاک کل شراب لیس بأدب فلیس بکریم. حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز پینے والی اگر وہ میٹھی نہ ہو ٹھنڈی نہ ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں لیس بکریم. وقال ابن جریر العرب تتبع هذه اللفظة في النفي يقولون هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم، هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم، وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہیں ان کے ہاں اپنی لغت میں یہ محاورات نفی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں ہاں طعام، یہ کھانا تو ہے لیکن نہ اچھا ہے نہ دیکھنے میں بھلا. ہاض اللہ، ہم دیکھو یہ گوشت ہے لیکن لیس بسمین ولا کریم، نہ موٹا ہے نہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. وہذہ الدار لیست بنظیفۃ ولا کریمۃ، اور یہ گھر دیکھو نہ صاف ہے اور نہ اس کا کوئی اچھا منظر ہے. وقد روى ابن جرير من طريقين آخرين قتادة به نحوه ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك. اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ ان کو ایسے عذابوں میں کیوں ڈالا جائے گا. فقال تعالی انہم كانوا قبل ذلك مترفین، اے كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات انفسهم لا يلوون على ما جاءت بهم الرسل عليهم الصلاة والتسلیم. یعنی وہ دنیا کے اندر کھانے پینے والے لوگ تھے اور اپنی لذات نفس پر متوجہ تھے. وہ کبھی رخ پھیر کے بھی نہیں دیکھتے تھے جس جو باتیں پیغمبر ان کو دعوت دے رہے ہیں. وہ اپنے کھانے پینے میں، اپنے لذات میں، اپنے شہوات میں غرق رہنے والی قوم تھی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. سرون مانا یقیمون، وہ جمے ہوئے تھے. ولا یتوبون توبۃ، اور توبہ بھی نہیں کرتے تھے. جمے ہوئے کس بات پہ تھے؟ حنث عظیم یعنی کفر پہ. وهو الكفر باللہ تبارک و تعالی وجعل الاوثان والانداد اربابا من دون اللہ. انہوں نے اوثان، وثن، انہوں نے انداد، انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے تھے بتوں میں سے جن کو اللہ کے سوا آئے تھے وہ بھی الہہ مانتے تھے. قال ابن عباس حنث العظیم و الشرک. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حنث العظیم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے. وقد قال مجاہد اکرم ضحاک وقتادہ والسدی وغیرہم. وقال الشعبی هو الیمین الغموس، اندھی قسمیں، جھوٹی قسم. وقالوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا واذا منا انا لمبعوثون آباؤنا الاولون. یعنی انہم یقولون ذلك مکذبین به مستبعدین وقوعه. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بچیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور ہمارے باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں کیا وہ بھی اٹھیں گے؟ قال اللہ تعالیٰ قل ان الاولین والآخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم. ای اخبرهم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان الاولین والآخرین من بنی آدم سے اجمعون اور صادر قیامت لا یغادر منهم احد. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خبر کر دیں، ان کو بتلا دیں کہ پہلے بھی اور بعد والے بھی، یعنی جتنے اولاد آدم ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وہ سب کٹھے ہوں گے قیامت والے دن. اور اس وقت کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وہ میدان قیامت میں ہوں گے لا یغادر منہم احد، کوئی بھاگ نہیں سکے گا.
کما قال تبارک ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا جب سب کٹھے ہوں. وذالک یوم مشہود، اس دن یہ وہی دن ہوگا پھر جس دن حاضر ہو کے ان پہ گواہیاں ہوں گی. وما نؤخر الا لاجل معدود، ہم نے قیامت کو کیوں لیٹ کیا تاکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، اور جب قیامت ہو جائے گی تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا. اور اس دن پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، فمنہم شقی وسعید، بدبخت گروہ اور نیک بخت. ولہذا قال هؤلاء لمجموعون الى میقات یوم معلوم، اے هو موقت بوقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، اس کا ایک وقت مقرر ہے جو آگے بھی نہیں ہوگا اور پیچھے بھی نہیں ہوگا، زیادہ بھی نہیں ہوگا، نقصان بھی نہیں ہوگا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وذلك انهم يقولون يسجرون الطيب من شجر زقوم. جب ان کو پکڑا جائے گا اور جلایا جائے گا تو مجبور ہو کے پھر وہ شجر زقوم جو ہے تھور کا درخت جہنم میں کھائیں گے. حتیٰ تملؤ منها بطونهم، پیٹ بھر کے کھانا ہوگا، کیوں بھوک تو پھر بھوک ہے، ہر بلا کھانی ہوگی. فشاربون علیہ من الحمیم، ان کے اوپر پانی بھی گرم ملے گا. فشاربون شرب الہیم، لیکن وہ اس کو ایسے پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. وهو الابل الاتاش واحدها اهيم صاحمه ويقال هائم وهائمه. قال ابن عباس مجاہد سعید جبیر اکرم الحیم الابل الاتاش الزما، وہ ہائم یعنی ہیم کہتے ہیں اس اونٹ کو جو پیاسا بھی ہو اور بھوکا بھی ہو. وانک من قال الحیم والابل المراض تمس الماء مسا، ایک ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کو بیماری لگ جاتی ہے کہ بس وہ پانی پیتا رہتا ہے اور پانی سے پیٹ نہیں بھرتا. وقال صدی الحیم داؤنیا ابن تروی ابن تاتمون، اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہیم ایک ایسی بیماری ہے جو اونٹ کو جب لگ جاتی ہے تو پانی پیتے پیتے حتیٰ کہ مر جاتا ہے. وَكَذَلِكَ أَهْلُ جَهَنَّمَ لَا يَرْوُونَ مِنَ الْحَمِيمِ أَبَدًا، اسی طرح جہنمیوں کو بھی وہ گرم پانی پلایا جائے گا اور اس سے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. وقال السدی وعن خادمات انه قال اكرم يسبسل الهيم غبة واحد غير ان الثلاثن. حضرت خادم فرماتے کہ انه كان يكره، یہ بھی مکروہ ہے کہ آدمی گلاس لے کے ایک ہی ڈیگ میں پی جائے، نہیں، سانس لے کر 3 دفعہ پینا چاہیے. ثم قال تعالی هذا نزلهم يوم الدين اے هذا الذي وصفناه ضيافة من درب يوم الحساب ما قال تعالی في حق المؤمنين. اللہ نے فرمایا یہ جہنمیوں کے لیے پھر قیامت میں اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی کہ آؤ پھر اپنے کفر کا مزہ چکھو. جیسے مومنوں کو بھی مہمانی ملے گی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کی ان کے لیے تو مہمانی پھر جنت الفردوس ہوگی. اے ضیافتن و کرامتن. اب اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. یاد رکھیں الحمدللہ جیسا آپ نے مختلف صورتوں میں پڑھا ہے
کہ سب سے مہم، اہم اصول، اساس، بنیاد جو ہے وہ 3 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ توحید، اور آدمی ہر مسلمان کو یہ لازم ہے کہ وہ سمجھے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوتا، یاد رکھو کہ آدمی کلمہ پڑھ لے لیکن جانتا کچھ نہ ہو، نہیں، فرمایا فعلم، جانو کہ کلمے کا معنی کیا ہے۔ ایسا تو نہیں، ایسے تو طوطا بھی پڑھتا رہتا ہے، جو بات سکھا دو وہ کہتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ پڑھنا، کلمے کا جاننا، توحید کا صحیح معنی میں عقیدے کو سمجھنا اور پھر اس پہ قائم رہنا، حتیٰ کہ میرے محبوب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او غرقت، اگر کوئی تمہیں قتل بھی کر دینا اور کہے شرک کرو تو شرک نہیں کرو، اگر کوئی تمہیں آگ میں ڈال دے، جلا دے تو جل جانا، لیکن شرک نہیں کرو، کیونکہ ہمیشہ جہنم کے جلنے سے تو بہتر ہے نا کہ دنیا کی تکلیف ہو گئی آگے جنت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرے عزیز، میرے محترم، میرے بھائی، توحید کو سمجھیں، یعنی 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی حضور کی امت آج تک اس مسئلے میں نعوذ باللہ ابھی تک اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے، الا قلیلا من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی، ورنہ بس ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ رسول اللہ خلاص میں مومن ہوں، یعنی کلمہ شریف ایسا امرت دھارا ہے کہ جو کچھ کرتے رہو تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تمہارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے، توحید بالکل نہیں ٹوٹتی، جو مرضی آئے کرتے رہو، یہ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے بندے جیسے نواقض وضو ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، ما خرج من السبیلین، جو چیز 2 راستوں سے نکلے گی وضو ٹوٹ جائے گا، اسی طرح نواقض صلاۃ ہیں کہ اگر وضو نہیں ہوگا نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اسی طرح روزہ ہے، کھاؤ گے پیو گے ابھی سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہر چیز کے نواقض ہیں، اسی طرح توحید کے بھی تو نواقض ہیں کہ جن کے کرنے سے توحید ختم۔ لیکن آج ہر آدمی ایسے حالات ہو گئے ہیں میرے محترم کہ یا تو ہماری ایک ایسی یعنی کلاس ہے جو دنیا میں مبتلا ہے، حرص و ہوس ہے، لذات ہیں، شہوات ہیں، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا، اور نہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا دین اسلام صرف یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ان کا دین اسلام صرف یہی ہے کہ عید کے موقع پہ آ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو ہو نہ ہو، پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، تکبیروں کا بھی پتہ ہو نہ ہو، اس کے بعد گلے مل لیا، فوٹو کھینچے گئے، سبحان اللہ ماشاء اللہ جی بہت بڑا مومن۔ ایک تو ہماری کلاس وہ ہے، ایک ہماری وہ کلاس ہے جو جاہلیت کی وجہ سے وہ پرانے رسم و رواج اور ہندوؤں کے اثرات اور کافروں کے اثرات میں مبتلا ہونے کے بعد وہ بھی آج تک انہی رسموں سے ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نماز چھوڑ دیں گے لیکن عرس شریف نہیں چھوڑیں گے، رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیں گے لیکن کل خوانی نہیں چھوڑیں گے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ پہ تو خوشی نہیں منائیں گے لیکن اپنے شادیوں پہ بیاہوں پہ عورتوں کا کھلا ناچنا اور مہندی لگائی جا رہی ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، جھومر ڈالا ہوا ہے، وہ اسی میں پڑے ہوئے
جو مرضی آئے سمجھاؤ، کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے، جو کچھ ہے پیر صاحب ہیں، بس جو مرضی آئے کر لو، ہمیں تو ہمارا پیر ہی چھڑائے گا۔ ان کو کہہ دو بھائی اللہ کے بندے پیر کے عمل اچھے نہیں، وہ کہتے کیا ہو گیا، پیشاب سے بھی تو آگ بجھ جاتی ہے نا، پیر کے عمل اچھے نہ ہوں، پیر کا بیٹا تو ہے نا، اللہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشتا ہے، پیر کے بیٹے کو چھڑوا رہے ہیں۔ یہ بھی لوگ ہیں نا، جیسے وہ ایک مسئلہ مشہور ہے کہ کوئی نواب تھے لکھنؤ کے، وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، تو ایک ہماری طرح کا بھی کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا نا کہ بڑی ٹھاٹ باٹ ہے اور نوکر ہیں چاکر ہیں، کوئی پاندان پیش کر رہا ہے، کوئی آپ کی سلیم شاہی پاؤں سے نکال رہا ہے اور کوئی پنکھا کر رہا ہے، تو آخر اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کا تعارف؟ میں فرمایا بھائی فقیر کو کلب علی کہتے ہیں، ان کا نام تھا کلب علی، نواب کا بڑا مشہور آدمی تھا۔ اچھا وہ بھی کوئی من چلا تھا، ہماری طرح کوئی آدمی تھا، اس نے کہا سرکار یہ اتنے بڑے اچھے مجھے آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، بڑے خاندانی آدمی نظر آ رہے ہیں، آپ کو اور کوئی نام نہیں ملا، یہ کلب علی آخر کیا نام ہے کہ علی کا کتا؟ کہنے لگے بھائی عمل تو ہے کوئی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، بس حضرت علی کے کتے بن کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس نے کہا سرکار وہاں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جاتا، تو علی کا کتا کہاں جائے گا؟ وہاں تو اللہ کا کتا بھی داخل نہیں ہوتا، وہ بھی نجس ہے، تو حضرت علی کا کتا کہاں چلا جائے گا؟ اب دیکھو ان کو بھی اسی پہ فخر ہے کہ ہم کلب علی ہیں، ہم حضرت کے دروازے کے کتے ہیں۔ انا للہ و انا، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تم کتے بنتے ہو، یہ اچھی محبت ہے، یہ اچھا احترام ہے۔ وہ قوم اس میں ہے۔ اچھا کچھ قومیں ایسی ہیں کہ پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ضد ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے بھی ماننا ہے، بس وہ ضد میں پڑے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ سب سے اہم مسئلہ توحید ہے، اور آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی رسالے بھی ملتے ہیں، جیسے تعلیم الاسلام ہے، تقویت الایمان ہے، چھوٹی چھوٹی 4-5 صفحے کے رسالے ہیں۔ اچھا اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، وہ لے لو، کم از کم اپنا ایمان تو صحیح کرو۔ اپنے ایمان کو تو ٹھیک کر لو نا۔ چلو بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم وضو کے مسئلے پڑھ لو، بڑی بڑی چیزیں نہیں پڑھ سکتے ہو، طہارت کے مسئلے تو کم از کم پڑھ لو، کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی پلید ہے، وضو کیسے ہوتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں۔ کچھ نہیں، نماز یعنی چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اس میں آپ کو یہ سارے مسئلے مل جائیں گے، اس کو آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ سارا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکل بات تو نہیں ہے میرا بھائی۔ آج لوگ جو ہیں جاہل بچے جو ہیں وہ بھی کمپیوٹر چلا لیتے ہیں، جاہل جنہوں نے انگریزی کا ایک لفظ نہیں پڑھا۔ لوگ اگر کمپیوٹر سیکھ جاتے ہیں، اپنے موبائل پر جناب گانے سیکھ جاتے ہیں، گیمیں سیکھ جاتے ہیں، میسیجز سینڈ کرنا سیکھ جاتے ہیں، چیٹنگ سیکھ جاتے ہیں، تو یہ کم از کم خدا کی توحید، یہ 2-4 مسئلے 5-6 صفحے کی کتاب ہوگی ساری میرے خیال میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا کچھ سمجھ نہ ہے، کسی پڑھے لکھے سے سمجھ آ لیا، کسی عالم سے پوچھ لیا، لیکن اس کتاب کو کم از کم جو ہے، جیسے نماز کی کتاب ہے، اس میں طہارت کے بھی مسئلے ہیں، وضو کے بھی ہیں، تیمم کے بھی ہیں، نماز کے بھی ہیں،
ورنہ کتنا آدمی ہیں بیچارے جن کو پتا ہے کہ سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے، سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے، سجدہ صاحب کیوں ضروری ہوتا ہے، کب سجدہ صاحب سے نماز کا انجبار ہو جاتا ہے، اور کب ایسی غلطی ہے جو کریں گے تو پھر سجدہ صاحب بھی کام نہیں آئے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیا مشکل کیا ہے میرے بھائی؟ اچھا اللہ کے رائے خیر دے، علماء نے لوگوں نے خدمت کی، چھوٹی چھوٹی کتابیں بنا دی تھا کہ آدمی جیب میں رکھ رہا، جب موقع ملا پڑھ لیا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ توحید یاد رکھو، اور دوسرا مسئلہ ہے نبوت و رسالت، کہ جتنے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ان پر ایمان ہو اور عقیدہ ہو کہ وہ سارے کے سارے ولد آدم ہیں، وہ جن سے بشر ہیں، وہ انسان ہیں، وہ جن سے نور نہیں ہے، نہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، اور ہمارے آقا جو ہیں اس کے ساتھ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نبوت و رسالت کا مسئلہ یہ دوسرا ہے، اگر اس میں غلطی ہے پھر بھی ایمان نہیں ہے۔ اب مثلا دیکھیں، ایک آدمی حضور کو مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، کافر ہے۔ اب تیسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے معاد۔ کیا مانا؟ کہ ہم نے مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اٹھنا ہے، قبر ہے، حشر ہے، حساب ہے، نامہ اعمال ہے، پھر اللہ کے فیصلے ہیں، وزن ہے، میزان اعمال، اس پر بھی کامل عقیدہ۔ تم بڑی بڑی کتابیں پڑھو گے نا پھر مسئلے سمجھ ہی نہیں آئیں گے، میری بات یاد رکھو۔ بڑی مسئلے سمجھنا جو ہے نا تو یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، یہ اہل علم کا کام ہوتا ہے۔ تم چھوٹی موٹی کتابیں لے لو بس، جس کے اندر صرف ایمان کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، اور اسی لیے دیکھتے ہیں نا بعض جماعتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ 6 کلمے یاد کرو، باقی کسی پہ زور نہیں دیتے۔ وہ کیوں زور نہیں دیتے؟ کہ باقی اہل علم کا کام ہے۔ جب یہ پٹڑی پہ آ جائے گا، جب سیدھی سڑک پہ چل پڑے گا تو اب آگے علماء اس کو خود ملتے جائیں گے۔ وہ تو بیچارے خود عالم نہیں ہوتے، وہ تو کوئی وپاری، کوئی کاروباری، کوئی تاجر، کوئی دکاندار، جو مل گیا انہوں نے پکڑ لیا کہ چلو کم از کم اتنا تو سیکھ لینا کہ تقدیر کیا ہے، توحید کیا ہے، نماز کیا ہے، مسجد میں کیسے جانا ہے، کیسے نکلنا ہے، کھانے سے پہلے ہم نے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، بعد میں کون سی دعا پڑھنی ہے، بستی نظر آئے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، داخل ہو تو کون سی دعا پڑھنی ہے، گھر میں جاؤ تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیں نا، ناراض نہ ہوا کریں، میں آپ کا ایک خادم سمجھ لیں، ایک ساتھی سمجھ لیں، اپنا ایک ہمدرد سمجھ لیں، ورنہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹھنڈے دل سے اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ایمان سے، ان میں سے میرا خیال ہے کہ 50% جو بیٹھے ہیں نا ان میں ان کو دعا نہیں آتی ہوگی کہ جب بیوی کے ساتھ ملو تو کون سی دعا پڑھو۔ یعنی جتنے بیٹھے ہیں ان میں 50% یعنی آدھے ہیں ان کو نہیں آتی کہ بھی جب میاں بیوی ملے، حلال ہے، بیوی ہے، حق ہے، لیکن کیا پڑھیں؟ کیوں خیال ہی؟ اور دعا نہ پڑھنا جو ہے پتہ ہے اس کا خمیازہ کیا ہے؟ اس جماع کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا پھر اثر جو ہے آگے اولادوں پہ آتا ہے۔ جیسے بیماریاں ہیں نا جی، اگر کسی کو ٹی بی ہو پھر اولاد میں آ جائے گی، کسی کو اللہ نہ کرے ہائپرٹائٹس ہو اولاد میں آ جائے گا، بعض بیماریاں ہیں نا جو موروثی ہوتی ہیں، دمہ ہے اولاد میں آ جائے گا۔ اسی طرح ہماری روحانی بیماریاں بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو پھر آگے اولاد میں آئیں گی نا۔
اسی لیے اب اگر قرآن شریف پر بھی نظر ہو تو بی بی مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یا اللہ اس کو اپنی پناہ میں رکھنا اور اس سے جو اولاد ہے اس کو بھی شیطان کے شر سے پناہ میں رکھنا۔ اسی لیے حکم ہے کہ میاں بیوی کپڑے اتارنے سے قبل پڑھیں اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، یا اللہ ہمیں شیطان سے بچانا اور جو ہمیں تم رزق دو اولاد دو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ لیکن آج کون ہے میرا بھائی جو یاد کرے؟ کتنے میرے بھائی ہیں جن کو حمام میں جانے کی دعا یاد ہے؟ کتنے بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حمام میں سر ننگا نہیں جانا چاہیے، خلاف سنت ہے؟ کتنے آدمی ہیں جو جانتے ہیں کہ کپڑا اتارنے سے پہلے یا حمام میں قدم رکھنے سے بھی پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لے ورنہ شیطان آگے کھیلتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جب غسل کرنا ہے یعنی ہم نے جنابت کا تو پہلے اپنا بدن دھو لیں، استنجا کر لیں، پھر نماز کا وضو کریں جیسے نماز کا وضو کرتے ہو، اور منہ کے اندر پانی اچھی طرح دیں اور پھر غرغرہ بھی کریں، پھر ناک میں پانی جو ہے اتنا کھینچیں کہ یہ نرم ہڈی تک آ جائے، پھر منہ دھو یعنی پورا نماز کا وضو کریں اور پاؤں جو ہے وہ آخر میں دھو لیں، پھر اس کے بعد سر پہ پانی ڈالیں، پھر دائیں طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں، اور پھر اچھی طرح اگر بال ہیں تو ان کے جڑوں تک پانی کو پہنچائیں، ناف میں بھی تھوڑا سا انگلی سے پانی پہنچائیں، بعض اوقات ناف گہری ہوتی ہے مردوں کی بھی اندر پانی جاتا ہی نہیں۔ کوئی خیال کرتا ہے؟ عمرے میں نہیں خیال کرتے، احرام باندھا ہوا ہے ناف سے نیچے اتنا حصہ اوپر ظاہر ہے، یعنی دیکھنے والے پہ بھی لعنت، دکھانے والے پہ بھی لعنت، اور جب عورت کھلی ہوئی ہو تو نہ نماز ہوگی نہ عمرہ ہوگا نہ طواف ہوگا۔ کوئی خیال کرتا ہے؟ نہیں، چل رہے ہیں ماشاءاللہ، چاہتے ہیں یہاں تک باندھی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے بندے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں فرض ہے، اس کا ذرا بھی حصہ ظاہر ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اور جب نماز ہی نہیں ہوگی تو طواف کیسے ہو جائے گا؟ طواف ہی نہیں ہوگا تو صفا مروہ کیسے ہو جائے گی؟ صفا مروہ تو طواف کے بعد ہے، پہلے طواف تو صحیح ہو نا۔ آرام سے جناب تولیہ نیچے باندھا ہوا ہے جا رہے ہیں۔ ایک ہے کہ مجبور ہے لیکن اس کو مجبور ہے تب بھی اوپر باندھنا چاہیے، بیلٹ باندھنی چاہیے، تو نہیں کہ ننگا طواف کرے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس تک نہیں۔ اچھا بھائی اب ہم نے حمام چلے گئے، نکل آئے، کیا کریں، کیا پڑھیں؟ نہیں کہ نکل آؤ تو نکل آؤ، نہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی غفرانک، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیٹ سے یہ تکلیف دہ چیز جو تھی نکال دی، اور آگے غفرانک میں بخشش مانگتا ہوں۔ اس حدیث میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ تو بیچارہ پیشاب پخانے سے فارغ ہو گیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے جو بخشش مانگ رہا ہے؟ حمام میں جانا کوئی گناہ ہے؟ بخشش تو وہاں مانگی جاتی ہے جہاں پہلے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، آدمی معافی مانگتا ہے۔ تو حمام میں جانا کون سا گناہ ہے کہ کہے غفرانک اللہ ہمیں بخش دے، تیری بخشش چاہتا ہوں؟ اور ہمارے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی دیر مولا میں اس گندگی پہ بیٹھا رہا، تیری یاد سے غافل ہو گیا، تیرے ذکر سے محروم ہو گیا، یہ میری غلطی معاف کر کہ میں وہاں کیا کرتا۔
مجبور تھا. اور وہ بتلایا ہے کہ حمام میں جانا ہے تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھو، لیکن جوتا پہنو تو اس میں پہلے دایاں پہنو. بعض لوگ جائیں گے بایاں پاؤں رکھیں گے اور جوتا بھی پہلے بایاں پاؤں میں پہنیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں میرا بھائی، یہ سنت محمد مصطفیٰ ہے. اور ایک سنت جو دیکھو نا مسواک ہے، کتنا آسان ہے، لیکن اس سنت کے 70 فائدے ہیں. اور سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. یہ ادنا فائدہ ہے تو پھر بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ادنا فائدہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء کے نزدیک جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے اور بعض کے نزدیک وضو کا حصہ ہے، یعنی سنن صلاۃ میں ہے یا سنن وضو میں ہے. بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ چونکہ آیا ہے عند کل صلاۃ تو لہذا ہر نماز سے پہلے بھی وہ مسواک کرتے ہیں. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے عند کل صلاۃ کا معنی ہے عند وضوء کل صلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے وضو کرو تو اس وقت مسواک کرو، کیونکہ مسواک مطہرۃ للفم، یہ منہ کے صاف کرنے والا ہے، مرضات للرب، یہ رب کو راضی کرنے والا ہے. تو لفظ مطہرہ بھی دلالت کر رہا ہے، اس کا تعلق طہارت سے ہے، اس کا تعلق صلاۃ سے نہیں ہے. اسی طرح جیسے قرآن کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کی طرف جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو اب وضو کرو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی پہلے صف میں کھڑے ہو جاؤ پھر وضو شروع کرو. وہیں کوئی نلکے لگے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں صفوں میں. مانا اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، کہ جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے جانے کا تو اب پہلے وضو کر لو. تو وہاں مراد اردتم القیام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نماز میں کھڑے ہو کے وضو کرو. تو بہرحال لیکن بہرحال مسواک یعنی مسواک ہے جو کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا چونکہ بعض ائمہ کے نزدیک خون ناقض وضو نہیں ہے، اگر وہ خون آ بھی جائے تو ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احناف کے نزدیک تو وضو خون آ جائے تو وہ بھی ناقض وضو ہے. ورنہ مسواک تو بہرحال سنت ہے نا، وضو سے پہلے کرو یا نماز سے پہلے کر لو. تو اس چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ علماء نے لکھا، جمع کیا حدیثوں سے کہ 70 فائدہ ہے. وَأَدْنَاهَا، اور اس کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کر دیں گے. یہ اگر ادنا ہے تو پھر بڑا کیا ہوگا خود سوچ لو. اس لیے خدا کے لیے ان مسائل کو پڑھیں، مسائل کو سیکھیں، مسائل کو سمجھیں. اور اس کے لیے بڑی بڑی کتابیں نہ لیں. بڑی کتابیں لوگے تو الجھن میں پڑ جاؤ گے، پھر تم سے مسئلہ ہی سمجھ نہیں آئے گا. جیسے حج کی کتاب اپنی بڑی کتاب لے لو، انشاءاللہ ایک مسئلہ بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے. حج کے 5 دن کا ایک کاغذ لے لو، پہلے دن 8 کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، 11 کو کیا کرنا ہے، 12 کو کیا کرنا ہے، 13 کو کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی کوئی مشکل مسئلہ ہے مولوی سے پوچھ لو. ورنہ تم اگر کتابیں پڑھو گے مناسک الحج کی، معلم الحجاج ہے، الناسک المناسک ہے، خادم الحجاج ہے، خدام الحجاج ہے، رہبر حجاج ہے، الحج والعمرہ ہے، احکام الحج ہے، البحر العمیق ہے، تو پھر ایسی کتابیں ہیں نا انشاءاللہ پڑھو گے تو پہلا مسئلہ بھی انشاءاللہ یاد نہیں رہے گا، اگلا بھی بھول جائے گا خدا کی رحمت سے. یا پھر تم ایسے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ یار عجیب بات ہے، ایک امام یہ بات کہہ رہا ہے، ایک امام یہ بات کہہ رہا ہے، تمہیں سمجھ جو نہیں ہے. پھر غلطی اماموں کی، سمجھ اپنی نہیں ہے اور غلط اعتراض امام پہ ہے. یعنی خود کو وضو کا مسئلہ نہیں آتا، اعتراض کرے گا امام ابو حنیفہ نے فلانی بات غلط کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے سب کو. تو بہرحال اب مسئلہ معاد جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اگر قیامت پہ ایمان نہیں تو پھر رسولوں پر بھی ایمان نہیں، کیونکہ قیامت کی خبر کس نے دی ہے. اگر قیامت پہ ایمان نہیں تو پھر مانا کتاب قرآن پہ بھی ایمان نہیں، چونکہ قیامت کی خبر تو قرآن میں ہے.
اگر قیامت میں ایمان نہیں تو اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان نہیں، چونکہ فرشتے تو یہ وحی لائے ہیں۔ اگر قیامت میں ایمان نہیں تو پھر اللہ کے پر بھی ایمان نہیں، یعنی اللہ قادر نہیں ہے اس دنیا کو فنا کر کے دوبارہ بنانے پر۔ یعنی یہ اتنے اہم مسائل ہیں کہ ایک مسئلے پر ایمان نہ ہو تو گویا سب پر نہیں، توحید پہ نہیں تو پھر رسالت پہ، جب توحید پہ نہیں تو قیامت پہ نہیں۔ اچھا، اب قیامت کا مسئلہ چونکہ بڑا مشکل ہے کہ وہ چیزیں ہیں ساری عالم غیب سے، اور وہ عالم غیب جو ہے ہم نے دیکھا نہیں، تو جو چیز بندے نے دیکھی نہ ہو سمجھ آنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یا تو اس کا ایمان پکا ہو پھر تو مشکل نہیں ہے، اگر ایمان میں کچھ کچی بچی بات ہو تو پھر بڑا مشکل ہے کہ جی ہم مر جائیں گے، جی پھر عذاب قبر، جی عذاب قبر کیسے ہوگا جناب؟ قبر تو ہم نے ماشاءاللہ اچھی طرح بند کر دی، اور بڑے آدمی جو ہیں وہ تو تابوت میں ہیں، تابوت قبر میں ہے، اوپر انہوں نے سنگ مرمر لگا دیا ہے، فرشتہ اندر کہاں جائے گا؟ پتھر لگا ہوا ہے۔ ان کے عقل میں یہ فتنہ جاگتا ہے کہ جناب کیسے عذاب قبر ہوگا، کیسے منکر نکیر جا کے سوال پوچھیں گے؟ اچھا، جب بندہ مر گیا تو جواب کیسے دے گا؟ وہ تو مر گیا۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے نور ایمان کی کہ اگر نور ایمان ہوگا تو پھر دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں، اگر نور ایمان نہیں ہوگا تو پھر ایک ایک مسئلے پہ۔ اسی وجہ سے دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے کہ کچھ لوگ جو ہیں مردوں کے سما کا انکار کیا، پھر کچھ اور آگے بڑھے انہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، پھر کچھ اور آگے بڑھے انہوں نے حیات انبیاء کا انکار کیا، پھر کچھ اور آگے بڑھے انہوں نے کہا حیات شہداء بھی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کے جسد کے ساتھ تھوڑا تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اور عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق بھی کھائے، ان کو کھلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو رب کے پاس ہے نا، قبروں میں تھوڑا ہے۔ عند ربہم، وہ رب کے پاس ہے، یعنی جو رب کے پاس ہو وہ قبر میں نہیں ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اسلام دین اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اچھا معنی سمجھا ہے عندہ کا انہوں نے۔ مصیبت ہے نا، کسی مدرسے میں پڑھیں تو سمجھ آئے کہ اندہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر وہ تو اللہ کے ہاں اسلام رہ گیا، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے قیامت کے مسئلے کو بڑا کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو جب ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے پہ قادر ہیں، فلولا تصدقون، دوبارہ پیدا کرنے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ جو اللہ پہلے پیدا کر سکتے ہیں وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن زور دے رہا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان سے کہیں، منکرین سے، مکذبین سے، کہ اے ظالموں قیامت کا انکار کرنے والوں، کیا بتلاؤ جو تم مادہ منویہ اپنا پانی اپنی بیوی کے رحم میں ٹپکاتے ہو، یہ پانی تو تم نے ٹپکایا ہے، لیکن اس کے آگے سارے مراحل کس نے طے کیے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ، پھر کیا اس کو تم نے نطفے سے علقہ سے مضغہ، اور اس کے بعد فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ سارا کام کس نے کیا ہے؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ان باتوں پہ غور کرو گے تو قیامت سمجھنا مشکل نہیں ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ پاک جہاں بھی قیامت کا ذکر ہوگا، تخلیق ثانی کا ذکر ہوگا تو تخلیق اول کا ذکر کریں گے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تم جیسی ایک چھوٹی سی چیز پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلقهم بلی وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا۔ باقی جاہلوں کو خیال آتا ہے کہ جناب پھر اس کو اکٹھا کرنا، ہڈیوں کا ڈھونڈنا، اس مٹی کو اکٹھا کرنا، کوئی پانی میں چلے گئے، کوئی آگ میں جل گئے، ان کے ذرات کو جمع کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا بند بخت تیرے لیے مشکل ہے، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں بدبخت میں نے تو حکم دینا نا، ہو جا بس ہو گیا، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ تیرے لیے مشکل ہے نا، تیرے لیے تو بہت بڑا مشکل ہے۔ لیکن اسی بات پہ غور کر کے دیکھ لو کہ اب عورت ہے، پانی پہنچ گیا، اب جناب اس کا حیض ہم نے بند کر دیا، اب اس کے رحم کے اندر وہ پانی جو ہے کئی اطوار میں بدل رہا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اور کہیں فرماتے ہیں هو الذي يصوركم فی الارحام کیف یشاء، وہ قدرت والی ذات دیکھو کہ تمہیں ارحام امہات میں کیسی کیسی شکلیں دے رہے ہیں، کہیں تمہاری آنکھیں بن رہی ہیں اور کہیں تمہاری پپلیاں بن رہی ہیں، کہیں تمہارے سر کے بال بن رہے ہیں اور کہیں تمہارے ہونٹ بن رہے ہیں، کہیں تمہاری زبان بن رہی ہے، کہیں تمہارے ہاتھ بن رہے ہیں، کہیں تمہارے پاؤں بن رہے ہیں، پھر ان پہ کیسے کیسے گوشت چڑھایا جا رہا ہے، اور پھر کیسے ہم نے مکمل ایک انسان بچے کی شکل میں پیدا کر کے ماں کے پیٹ میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ یوں کھڑا ہوا ہے، سر اوپر ہے، پاؤں نیچے ہیں، اور جب حضرت کی ولادت کا وقت آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے بچے کو ہم سکھا دیتے ہیں کہ اگر پاؤں پہلے نکلے سر تیرا بعد میں نکلا تم مر جاؤ گے، اب کلٹی کھاؤ تاکہ سر جلدی سے باہر نکل جائے، پاؤں بعد میں نکلتے رہیں گے۔ کس نے بتایا ہے؟ ماں کے رحم کے اندر اس کو کیسے دکھا کہ 9 مہینے تو یوں کھڑے رہو، لیکن جب پیدا ہونے کے بعد فوراً کلٹی کھا لو؟ یہ کس نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو راستہ دکھلایا ہے کہاں سے نکلنا ہے۔ یہ نہیں کہ تم منہ سے نکلو گے یا ناک سے نکلو گے، تمہارا راستہ بھی مقرر ہے کیسے نکلنا ہے، کیونکہ جتنی دیر ہو جائے بچے کے نکلنے میں اس کی تو پھر موت ہے نا۔ اسی لیے بچہ اگر ماں کے بدن سے باہر آنے کے بعد چیخ نہ مارے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اگر یہ 5 منٹ تک چیخ نہ مارے اس کا معنی ہے کہ بڑا ہو کر پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اندر وہ ماں کے پھیپھڑوں سے ہوائیں لیتا ہے، لیکن جب باہر آئے گا اب اس کا پھیپھڑے خود کھلیں گے۔ علامت یہ چیخ مارے گا تو وہ پھیپھڑے کھل جائیں گے، اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ اگر چیخ نہیں ماری تو پھیپھڑے تو کھلیں گے نہیں نا۔ اللہ نے فرمایا سارا مشینری ہم نے کیسے بنا دی کہ جو 9 مہینے ماں بچے کو اٹھا کے پھر رہی ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مردہ پیدا ہوگا کہ زندہ پیدا ہوگا، اس کو بھی پتہ نہیں ہے گورا ہوگا کالا ہوگا لمبا ہوگا چھوٹا ہوگا شریف ہوگا کمینہ ہوگا صالح ہوگا برا ہوگا، کیسے اس کو پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہے۔ اللہ عالم۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت بلال نے آذان میں تاخیر کی اور پھر سورج نے نکلنے میں تاخیر کر دی، تو یہ جناب بالکل گھڑا ہوا قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
بالکل جھوٹ ہے. لوگوں نے گھڑا ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ شین کا لفظ ادا نہیں کر سکتے تھے، اشہدو کے بجائے کہتے تھے اشہد اللہ الہ. حضور نے منع کر دیا، اللہ نے سورج کو روک دیا. جی سورج نہیں نکالتے جب تک بلال نہیں ہوگا. آج کل بلال ہے، کیوں سورج نکل رہا ہے؟ بلال نہیں ہے تو پھر سورج کو تو نہیں نکلنا چاہیے نا. ایک گھڑی ہوئی روایت ہے، موضوع ہے، 100% من گھڑت ہے. حضرت بلال کے تو جس ملک کا تھا نا، حبشے کا تھا وہ، اس کے تو ملک میں شین موجود ہے، اس کو شین نہیں آتا تھا، تمہیں آتا ہے؟ یہ تو لوگ گھڑتے رہتے ہیں نا جی روایتیں. میں نے حج کیا، اپنے بال خود کاٹے، کوئی بات نہیں. میں نے آخری دن کی کنکریاں ماری، مغرب سے پہلے مکے میں آ گیا، چند فالتو کنکریاں میرے بیگ میں تھی، پھینک دی، بس ختم، کوئی بات نہیں. چار رکعت والی نماز میں اگر آپ آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، اس میں دو قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں اس کو آخری رکعت سمجھو، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو پہلی رکعت سمجھو جو تمہاری چھوٹی ہے. چونکہ یہ مسئلے ہیں لاحق اور مسبوق کے. لاحق کون ہوتا ہے، مسبوق کون ہوتا ہے، تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ نماز کی کتاب لے لو، پڑھ لو، آرام سے سب سمجھ آ جائے. پہلی رکعت ہے تو فاتحہ بھی پڑھیں گے آپ، سورت بھی پڑھیں گے. سیاستہ میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ جب نام ہی نہیں آتا پڑھ کے کیا کرو گے؟ نہیں، جب نام بھی تمہیں نہیں آتے جناب، اس میں بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، 4 سنن ہیں، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے. ایک بکری میں نے ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا، اب اس کا ثواب کتنے لوگوں کو ملے گا؟ جتنے لوگوں نے کھا لیا ثواب مل گیا نا. تم نے کھلایا، جتنے لوگوں نے کھا لیا گویا تمہیں ثواب مل گیا، ماشاءاللہ. اب کتنے لوگوں کو ملے گا اللہ کی مرضی. تم نے کتنے کے لیے نیت کی تھی؟ جس کے لیے نیت کرو گے نا اس کو اللہ ثواب دیں گے نا. تین جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو اس پہ منافق ہونے کا گمان ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کافر ہو گیا، لیکن تشدید ہے کہ 3 نمازیں جمعہ کی جو چھوڑ دے تو ماننا نہیں ہے کہ پھر وہ مسلمان تو نہ ہوا، منافق ہوا نا. عورت کا پردہ جو ہے بالکل شریعت کا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اور اس کا انکار کرنا جو ہے مرتکب کبیرہ ہے، اور پردے کا انکار کرے تو کافر ہے، پردہ نہ کرے تو فاسق و فاجر ہو جاتا. اگر ہم تفریح کے لیے طائف جائیں تو عمرہ کرنا ہوگا، تفریح کر سکتے ہو، عمرہ نہیں کرو گے. میقات ہے، احرام باندھ کے آؤ، تاکہ جہاں تفریح کی ہے تو اللہ کو بھی یاد کرو نا. کہتے ہیں بکری کا کچا پتہ نہیں کلیجا، کیا کچا کلیجا کھانا تو جائز نہیں، وہ بیماری کے لیے کھائے تو جائز ہے. 11-12 تاریخ کو شیطان کو مارا تو اچھا کیا، بات صاحب آپ جرمانہ کیوں دو؟ نہ مارو تو جرمانہ ہونا. جب تم نے مارا ہے تو بات ختم ہو گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.